بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ مسلمان ہر سال سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ یہ مناسک حج کیا ہے اور کن مسلمانوں پر فرض ہے؟ حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ حج کی کتنی اقسام ہیں اور مسلمان دوران حج کون سی عبادات کرتے ہیں؟ آئیے آج حج اور عمرے سے متعلق انتہائی اہم اور بنیادی سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سوال ہے، حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپشن ہے: تیز چلنا، ارادہ کرنا، رک جانا، قربانی کرنا۔ صحیح جواب ہے ارادہ کرنا۔ حج کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادات انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ سوال ہے، حج کب فرض ہوا؟ آپشن ہے: 7 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 12 ہجری۔ صحیح جواب ہے 9 ہجری۔ حج ایک قدیم عبادت ہے۔ صدیوں سے انسان اس عبادت کو انجام دیتا آ رہا ہے، لیکن اس امت پر جمہور علماء کے قول کے مطابق حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ آپشن ہے: مدینہ، مکہ مکرمہ، جدہ، نجف۔ صحیح جواب ہے مکہ مکرمہ۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد الحرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ کعبہ کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ مربع چوکور عمارت ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مکہ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ آپشن ہے: بکہ، میکہ، ماکہ، باکہ۔ صحیح جواب ہے بکہ۔ قرآن کریم میں مکہ کو بکہ کہا گیا ہے۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے لیے مقرر ہوا وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بابرکت اور سرمایہ ہدایت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ سوال ہے، کس شہر کو بلد الامین کہتے ہیں؟ آپشن ہے: مکہ مکرمہ، مدینہ، طائف، جدہ۔ صحیح جواب ہے مکہ مکرمہ۔ شہر مکہ تاریخ میں مختلف اسماء سے مشہور رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو بلد الامین کہا گیا ہے۔ سوال ہے، کس شہر کو ام القریٰ کہتے ہیں؟ آپشن ہے: دوحہ، ابوظہبی، مکہ مکرمہ، مدینہ۔ صحیح جواب ہے مکہ مکرمہ۔ قرآن کریم میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا گیا ہے۔ یہی کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اس کو
جو اس سے پہلے ہو چکی ہے، تاکہ آپ ڈریں۔ اہل ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو بھی۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ آپشن ہے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے، مناسک حج میں سب سے پہلا اہم کام کیا ہے؟ آپشن ہے استلام، صحیح کرنا، احرام باندھنا، طواف خانہ کعبہ۔ صحیح جواب ہے احرام باندھنا۔ مناسک حج میں سب سے پہلا اہم کام احرام باندھنا ہے، جو حج میں داخل ہونے کی نیت ہے۔ احرام کے لغوی معنی ہیں حرام کرنا، یعنی احرام کی حالت میں بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں حاجی یا عمرے کی نیت سے جسم کے ڈھانپ لینے کو احرام کہتے ہیں۔ سوال ہے، مرد کے احرام میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ آپشن ہے 2، 3، 4، 6۔ صحیح جواب ہے 2۔ 2 سفید چادریں جن کو مخصوص انداز میں مسلمان مرد دوران حج یا عمرہ بطور لباس استعمال کرتے ہیں، ایک چادر بطور تہبند اور دوسری کو کندھے پر اوڑھ لیا جاتا ہے جیسے بکل مارتے ہیں۔ سوال ہے، عورت کے احرام میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ آپشن ہے 1، 3، 6۔ مخصوص کپڑے کی پابندی نہیں ہے۔ صحیح جواب ہے مخصوص کپڑے کی پابندی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے حالت احرام میں کسی مخصوص کپڑے کی پابندی نہیں، وہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، البتہ حالت احرام میں عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا منع ہے۔ سوال ہے، حجاج کرام احرام کس جگہ باندھتے ہیں؟ آپشن ہے منا، مزدلفہ، میقات، عرفات۔ صحیح جواب ہے میقات۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرے پر جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ سوال ہے، طواف سے کیا مراد ہے؟ آپشن ہے کنکریاں مارنا، استلام، کعبے کے گرد چکر لگانا، میدان عرفات میں چلنا۔ صحیح جواب ہے کعبے کے گرد چکر لگانا۔ سوال ہے، طواف میں خانہ کعبہ کے گرد کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ آپشن ہے 12، 8، 7، 5۔ صحیح جواب ہے 7۔ سوال ہے، کعبے کے گرد ایک طواف کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے سعی، استلام، شوط، چکر۔ صحیح جواب ہے شوط۔ سوال ہے، طواف کو پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے رمی،
رمل، صحیح. استلام. صحیح جواب ہے رمل. سوال ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے تسمیہ، تعوذ، تسبیح، تحلیل. صحیح جواب ہے تحلیل. سوال ہے دوران حج لبیک اللہم لبیک یہ تسبیح پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے تعوذ، تلبیہ، تسبیح، تسمیہ. صحیح جواب ہے تلبیہ. یہ مخصوص عربی الفاظ ہیں جو حاجی دوران حج پڑھتے ہیں. سوال ہے دوران حج صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے طواف، میقات، سعی، وقوف. صحیح جواب ہے سعی. صفا و مروہ کے درمیان ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں سعی بھاگ دوڑ کرتی رہی تھی اور انہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے حاجی ان دنوں کے درمیان سعی کرتے ہیں. سوال ہے جبل رحمت کہاں واقع ہے؟ آپشن ہے منا میں، میدان عرفات میں، مدینہ میں، طائف میں. صحیح جواب ہے میدان عرفات میں. جبل رحمت یا رحمت کا پہاڑ میدان عرفات میں واقع ہے. یہ میدان مکہ مکرمہ شہر کے مشرق میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جنت سے نکالے جانے کے 200 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دوبارہ ملاقات اسی جگہ پر ہوئی تھی. سوال ہے حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ آپشن ہے سعی، وقوف عرفات، استلام، شور. صحیح جواب ہے وقوف عرفات. وقوف عرفات کو حج کا رکن اعظم سب سے بڑا عمل کہتے ہیں. اگر عازمین حج باقی تمام مناسک ادا کر دے لیکن اگر وہ مقررہ وقت کے دوران کسی بھی وجہ سے میدان عرفات کی حدود میں نہ پہنچ سکے تو ان کا حج ادا نہیں ہوتا. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات ایک عظیم الشان شہر کا منظر پیش کرتا ہے. سوال ہے وقوف سے کیا مراد ہے؟ آپشن ہے بیٹھنا یا لیٹنا، ٹھہراؤ قیام، چلنا یا دوڑنا، سو جانا. صحیح جواب ہے ٹھہراؤ قیام. سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر دیا اس کا نام کیا تھا؟ آپشن ہے قصیدہ، کوہان، پاکیزہ، کسوہ. صحیح جواب ہے کسوہ. کسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تھی. یہی وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت جسے جبل عرفہ بھی کہتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا. سوال ہے
کس سن ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا؟ آپشن ہے سن 11 ہجری، سن 12 ہجری، سن 10 ہجری، سن 9 ہجری۔ صحیح جواب ہے سن 10 ہجری۔ 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے آگے تمام دنیا کے منشور بے معنی نظر آتے ہیں۔ اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ سوال ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپشن ہے 73 اونٹ، 83 اونٹ، 63 اونٹ، 53 اونٹ۔ صحیح جواب ہے 63 اونٹ۔ سوال ہے، مسجد نمرہ کہاں واقع ہے؟ آپشن ہے مدینہ، میدان عرفات میں، طائف، جدہ۔ صحیح جواب ہے میدان عرفات میں۔ مسجد نمرہ میدان عرفات میں واقع ہے، جہاں 9 ذوالحجہ کو امام حج کا خطبہ پڑھاتا ہے اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازوں کے 2 فرض قصر پڑھے جاتے ہیں۔ سوال ہے، بیت اللہ کا وہ کونا جو ملک یمن کی طرف ہے کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے حجر اسود، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی۔ صحیح جواب ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو ملک یمن کی جانب واقع ہے، اسی لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے چاروں کونوں پر 4 ارکان ہیں۔ سوال ہے، حجر اسود، رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی حجر اسود کیا ہے؟ آپشن ہے سفید پتھر، گلابی پتھر، نیلا پتھر، سیاہ پتھر۔ صحیح جواب ہے سیاہ پتھر۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ سوال ہے، حجر اسود کہاں نصب ہے؟ آپشن ہے مدینہ منورہ میں، خانہ کعبہ کی دیوار میں، مسجد نمرہ میں، کعبہ کے اندر۔ صحیح جواب ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں۔ سوال ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے وقوف، استلام، شوط، سعی۔ صحیح جواب ہے استلام۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، دوران حج سر منڈوانا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے شوط، حلق، وقوف، سعی۔ صحیح جواب ہے حلق۔ حلق کے اصل معنی گلا ہے اور بالوں کو تراشنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سوال ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے رمی، تذلیل، تحلیل، شوط۔
صحیح جواب ہے رمی۔ رمی جمرات شیطان کو کنکریاں مارنا مناسک حج میں ایک واجب عمل ہے، جس کے معنی مینا میں بنائے گئے شیطان کے مجسموں پر کنکریاں مارنے کے ہیں۔ سوال ہے، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن ہے 1، 3، 6، 8۔ صحیح جواب ہے 3۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ سوال ہے، پاکستان سے جانے والے حاجیوں کی میقات کون سی ہے؟ آپشن ہے یلملم، نمرہ، طائف، جدہ۔ صحیح جواب ہے یلملم۔ سوال ہے، عید الاضحیٰ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ آپشن ہے 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ صحیح جواب ہے 10 ذوالحجہ۔ سوال ہے، مسلمانوں نے 9 ہجری میں پہلا حج کس کی قیادت میں کیا؟ آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار حج کیا؟ آپشن ہے 2 بار، 1 بار، 5 بار، 3 بار۔ صحیح جواب ہے 1 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حج ادا فرمایا۔ سوال ہے، کسی دوسرے کی طرف سے کیے جانے والے حج کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے حج غیر، حج بدل، حج مبادلہ، حج شراکتہ۔ صحیح جواب ہے حج بدل۔ سوال ہے، سورہ الحج قرآن پاک کی کون سے پارے میں واقع ہے؟ آپشن ہے 15ویں پارے میں، 17ویں پارے میں، 12ویں پارے میں، 11ویں پارے میں۔ صحیح جواب ہے 17ویں پارے میں۔ سورہ الحج قرآن کریم کی 22ویں اور مدنی صورتوں میں سے ہے اور 17ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 سے 37 تک حج کے احکام اور مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ الحج رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ دین اسلام سے متعلق سوالات اور جوابات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔